بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اسے بیان سکھایا۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب سے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور سبزے اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ یہ 6 آیات مکمل ہوئیں۔ آج ہمارے درس کا آغاز آیت نمبر 7 سے ہے۔ ارشاد فرمایا، والسماء، اور آسمان کو، رفعہا، اس نے بلند کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو بچھایا ہے اور آسمان کو بلند فرمایا ہے، بلندی پر رکھا۔ حالانکہ چھت ہے، چھت کو روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی پلر ہونا چاہیے، لیکن اللہ کی یہ شان ہے، قدرت ہے کہ یہ آسمان صرف اور صرف اللہ کے حکم سے بلندی پر رکے ہوئے ہیں، اور اس میں اتنی مخلوق وابستہ ہے، اتنی مخلوق رہ رہی ہے جو زمین سے کئی گنا زیادہ ہے۔ فرشتے، چاند، سورج، ستارے اور دیگر معاملات، اللہ کی شان ہے۔ پھر آسمان کے اندر ہی اللہ نے ہمارا رزق رکھا ہے، سورج اور چاند اور ستاروں کے نظام سے ہی، بارشوں سے ہی زمین کے اندر یہ روزی ہوتی ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور آسمان کو اس نے بلند کیا۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور میزان رکھا۔ میزان سے مراد ترازو، اور ایک قول یہ کہا گیا کہ یہاں میزان سے مراد، ترازو سے مراد عدل ہے، چونکہ ترازو کے ذریعے عدل کیا جاتا ہے، برابری کی جاتی ہے۔ عدل کے معنی برابری، تو میزان کہہ کر عدل مراد ہے۔ اللہ نے عدل رکھا، یعنی ہر ایک کو عدل و انصاف کا حکم دیا۔ اور میزان سے اگر ترازو مراد لیا جائے تو صرف ترازو نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس کے ذریعے ناپا جائے یا تولا جائے، ہر وہ چیز میزان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر یہ ترازو کا نظام کیوں رکھا، یہ ترازو کیوں رکھا گیا؟ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم تولنے میں نا انصافی نہ کرو۔ تطغوا کے معنی ہوتے ہیں حد سے بڑھنا، یہاں مراد نا انصافی کرنا، بے انصافی کرنا۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اس نے میزان رکھا، ترازو رکھا کہ تم تولنے میں بے انصافی نہ کرو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور تم انصاف کے ساتھ تول قائم کرو، وزن قائم کرو انصاف کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تول کو گھٹاؤ نہیں۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، تول کو گھٹاؤ نہیں۔ دیکھیں بار بار یہ حکم دیا گیا، میزان رکھا کہ تم تولنے میں بے انصافی نہ کرو، پھر حکم دیا اور تم تول کو انصاف کے ساتھ قائم کرو، پھر حکم دیا اور تم تولنے میں اور تم تول کو گھٹاؤ نہیں۔ کتنی بار یہ کہا گیا؟ کیونکہ اگر انسان تولنے کے اندر کمی بیشی کرتا ہے تو اس کے بے شمار نقصانات ہیں، اور نقصانات میں سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جو قوم تول میں
کمی کرتی ہے. کمی سے مراد یہ ہے کہ جب کسی کو دیتی ہے تو تول کر کم دیتی ہے. جو قوم تول میں کمی کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قحط میں مبتلا کر دیتا ہے اور اس پر مصیبتیں نازل فرماتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ظالم بادشاہ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے. ایک طویل حدیث ہے، اس طویل حدیث کے اندر یہ ٹکڑا ہے کہ جو قوم تول میں کمی کرتی ہے، قحط میں مبتلا کی جاتی ہے، مصیبتیں نازل کی جاتی ہیں اور ظالم بادشاہ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے. آج ہر ایک یہ کہتا ہے کہ بھائی حکمرانوں نے اسٹور کیا ہوا ہے، کبھی گندم کا اسٹور کر لیتے ہیں، کبھی کسی چیز کا. لیکن سوال یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا دکاندار بھی کیا وہ ناپ تول کے اندر مکمل انصاف عدل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ تو اگر ہم اپنے معاشرے پر غور کریں گے تو ایک ٹھیلا لگانے والا بھی اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو جب دے تو تول میں کمی کر کر دے، اور یہی ٹھیلا لگانے والا جب کوئی چیز لے رہا ہوتا ہے تو اس کی نظریں ترازو پر ہوتی ہیں اور اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تول میں ذرہ برابر بھی کمی نہ ہو. جب مجھے دیا جائے تو پھر میرا تول کا پیمانہ بالکل برابر ہو، بلکہ مجھے زیادہ ہی دے دیا جائے. لیکن اگر میں کسی کو دوں، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے وہ سونا ہو، چاہے وہ کوئی بھی صنعت سے تعلق رکھتا ہو، اس کی کوشش ہی ہوتی ہے تو پہلے خراب مال کو نکال دے یا پھر وہ دوسرے والے کو کم دے. حالانکہ وہ بظاہر کم دے کر زیادہ مال لے تو لیتا ہے، لیکن اس زیادہ مال میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی. برکت کا اصول یہ ہے، بڑا پیارا اصول ہے یہ. برکت کا اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو کچھ بھی دیں، کچھ بڑھا کر دیں، کچھ بڑھا کر دیں. یہ برکت کا اصول ہے. آپ جب بڑھا کر دیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی بڑھا کر عطا فرمائے گا. یہ اصول ہے، پکا اصول ہے. جب آپ سامنے والے کو اس کے حق سے بڑھ کر اسے دیں گے، سامنے والے کو اس کے حق سے بڑھ کر اسے دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بڑھا کر عطا فرمائے گا. اور اگر آپ سامنے والے کا حق ماریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے رزق میں بھی کمی کر دی جائے گی. وہ پھر کسی کام کا نہیں رہے گا. آپ کا مال و دولت فائدہ نہیں پہنچائے گا، آپ کو نفع نہیں ہوگا. تو ہمیشہ اپنی یہ کوشش کریں کہ آپ پر جس کا بھی حق آ رہا ہے آپ اس حق کو بڑھا کر دیں، اسے کم کر کر نہ دیں. کوئی بھی آپ کے گھر پہ کام کرنے والا ہے، اس کی سیلری بنتی ہے مثلاً 15,000 روپے، تو آپ کوشش کریں اسے 16,000 روپے دے دیں کہ 15 تو آپ کے ہی ہیں، یہ احسان کے طور پر آپ بڑھا کر دیں. اور اس بات کا یقین کامل رکھیں کہ آپ بڑھا کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بڑھا کر عطا فرمائے گا. یقین کامل رکھیں اس بات کا، کمی نہیں ہوگی. یہ ناپ تول میں کمی کا اتنا معاملہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس نے ترازو رکھا. اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم تول میں نا انصافی نہ کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور تم تول کو انصاف کے ساتھ قائم کرو. وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور تول کم نہ کرو، تول کو گھٹاؤ مت. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس نے زمین کو مخلوق کے لیے رکھا. وضع کے معنی ہوتے ہیں رکھنا، اور رکھنے سے مراد ہے بچھانا. آسمان کو بلند کیا اور زمین کو بچھا دیا. والارض، اور زمین کو وضعها، اس نے رکھا یعنی اللہ نے، رحمان نے. للانام، مخلوق کے لیے. اللہ نے مخلوق کے لیے زمین کو بچھا دیا. زمینی ساری کی ساری مخلوق اس زمین پر چلتی ہے. زمین بچھی ہوئی ہے عاجزی کے ساتھ. سرکش بھی اس پر چل رہے ہیں، نافرمان بھی اس پر چل رہے ہیں، لیکن یہ زمین سب کے لیے بچھی ہوئی ہے. لیکن جو اللہ کی عبادت گزار ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کرنے والے ہوتے ہیں، جب وہ ان پر چلتے ہیں تو یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. زمین کا وہ حصہ اللہ کے ذکر کرنے والے جب ان پر گزرتے ہیں، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو مبارکباد دیتا ہے. باقاعدہ ایک کلام ہوتا ہے ان کے درمیان، کیا آج کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا تجھ پر گزرا ہے؟ وہ اگر کہتا ہے گزرا ہے تو مبارکباد دی جاتی ہے. یہ پہاڑ آپس میں کلام کرتے ہیں، حدیث میں ہے. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اس نے زمین کو مخلوق کے لیے رکھ دیا، بچھا دیا. فِيهَا فَاكِهَةٌ، اس زمین میں میوے ہیں. فاکیہ کہتے ہیں میوے کو، پھل کو. پھل، فروٹ، خشک میوہ جات سب کے سب فاکیہ میں شامل ہیں. فِيهَا فَاكِهَةٌ، اس زمین میں میوے ہیں. وَالنَّخْلُ، اور کھجور ہے.
اور کھجور کی شان کیا ہے؟ ذات الاکمام، غلاف والی. کھجور کے اوپر بالکل باریک سا غلاف ہوتا ہے، اس پہ جتنی بھی مٹی لگ جائے، اسے پانی کے نیچے رکھا جائے، اس غلاف کی وجہ سے وہ ساری کی ساری دھول مٹی ہٹ جاتی ہے. اگر یہ غلاف نہ ہو، صرف گودا ہی گودا ہو، تو اگر کھجور کے اندر ایک ذرہ بھی چلا جائے تو اس کو بھی جدا کرنا بڑا مشکل ہو جائے، کھانے کے قابل نہ رہے. غلاف ہٹا کر اگر اس کا دھول مٹی آ جائے تو انسان جیسی منہ میں لے گا تو کرکراپن، وہ کھا نہیں سکے گا. یہ اللہ تبارک و تعالی کی صنعت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کھجور کو بنایا کہ اس پر باریک سا غلاف چڑھایا ہے. والنخل ذات الاکمام، اور غلاف والی کھجور. والحب، اور دانہ ہے، یعنی زمین میں حب مانے دانہ، اناج. والحب، اور دانہ، اناج. ذوالعصف، بھس والا، بھوسے والا. اللہ نے گندم کو رکھا ہے اور دیگر اناج کو ایسا رکھا ہے کہ اس کے اندر بھس بھی ہے. وہ بھوسے کو الگ کیا جاتا ہے اور دانے کو الگ کیا جاتا ہے. انسان گندم وغیرہ یہ اپنے استعمال میں لیتا ہے، جو بھوسا ہوتا ہے وہ اس کے جانور کھاتے ہیں، وہ بھوسا جانوروں کے کام آ جاتا ہے. والحب ذوالعصف، اور بھوسے والا اناج ہے، بھوسے کے ساتھ، بھس کے ساتھ. والریحان، اور خوشبودار پھول. یہ اللہ نے زمین بچھائی، زمین پر یہ نعمتیں رکھیں، آسمان کو بلند کیا، آسمان پر سورج چاند دیگر نعمتیں رکھیں. یہ نعمتوں کا بیان ہوا. پھر اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ، اعلیٰ کہتے ہیں نعمتوں کو، ای مانے کون سی، فَبِأَيِّ آلَاءِ، کون سی نعمتیں، رَبِّكُمَا، تم دونوں کے رب کی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تکذبان جھٹلاؤ گے. اور دونوں سے مراد ہیں جن و انس، ایک گروہ ہے انس و جن. اللہ نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو بتاؤ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان فوراً کہے کہ یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، اور تیرا شکر ہے کہ تو نے بن مانگے ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. یہ جو آیت ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. حضور علیہ السلام نے سورہ رحمان کی تلاوت کی صحابہ کے سامنے، تو صحابہ نے بڑے ادب کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ سماعت کیا. جب مکمل ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے اچھے تو تمہارے جنات بھائی ہیں، کہ ان کے سامنے جب میں نے اس سورت کی تلاوت کی اور ان کے سامنے یہ پڑھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو انہوں نے کہا وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ، اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے. وَلَكَ الْحَمْدُ، اور ساری کی ساری تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں. یعنی فوراً جنات نے شکر ادا کیا. یعنی حضور علیہ السلام کے بھی کلام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ آیت کریمہ آئے تو انسان دل سے اور زبان سے پکار کر کہے کہ یا رب ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، تیری ہی تعریفیں ہیں، ساری نعمتیں تیری طرف سے ہیں، تو نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائے. اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرے بندہ. اس سوال کا مقصود یہ ہے کہ انسان کہے کہ ساری کی ساری نعمتیں یا رب تیری طرف سے ہیں، ہم کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے، تیرے لیے تعریفیں ہیں. یہ آیت 31 مرتبہ ہے اس صورت میں، 31 مرتبہ یہ آیت آئے گی. انسان ہر مرتبہ دل سے پکار کر کہے کہ یا رب تیری دی ہوئی نعمتیں ہیں، تیری تعریف ہے، ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے. جو حدیث میں الفاظ بڑے پیارے الفاظ ہیں، وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا، وَلَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا، اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کا بھی نُكَذِّبُ، انکار نہیں کرتے. وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تیرے ہی لیے تعریف ہے، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یا رب ہم تیری کسی نعمت کو بھی نہیں جھٹلاتے، تیرے لیے ہی حمد ہے، تیرے لیے ہی تعریف ہے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔